سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهل ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ معجم کبیر حدیث نمبر 8780۔ کسی عاشق رسول نے کہا، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام وہ اچھے انداز سے پورے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، ہر کام سے پہلے درود پڑھو۔ نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ کا ہم ذکر سن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ ہے، معجزہ معراج۔ سبحان اللہ کہ رات کے بہت قلیل حصے میں آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور لامکاں پر پہنچے، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور پھر میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور یہ سارا سفر سیکنڈز میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء کا کیا مطلب ہے؟ رات کا جانا، رات کو جانا۔ اس سورت کے پہلی آیت میں یہ معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے، معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسرا کے معنی کیا ہے؟ رات کو کسی کو بیداری میں لے جانا، رات کا سفر ہے اور بیداری میں۔ اگر کسی کو خواب میں کوئی لے جائے تو اسے لغت عرب میں اسرا نہیں کہیں گے۔ تو اسرا فرمانے سے یہ معلوم ہوا معراج خواب کی حالت میں نہیں تھی، بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفسر قرآن،
آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کا یہ فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ اس بات کا رد فرماتا ہے کہ یہ سیر نیند کی حالت میں ہوئی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بیداری میں ہوئی، کیونکہ جو سیر نیند کی حالت میں کی جائے اسے اسرا سے تعبیر نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. سیر اور سفر، اس میں بھی فرق علماء نے بیان کیا. سفر بعض اوقات انسان مجبوراً بھی کر لیتا ہے، اور سیر جو ہے، سیاحت، یہ تو خوشی خوشی کرتا ہے. اور سفر میں ضروری نہیں ہے کہ دوران سفر ہر چیز کو دیکھا جائے. سیر میں توجہ پوری رہتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں سیر فرمائی. اب اس میں مسجد اقصی کو ملاحظہ فرمایا، آسمانوں کو ملاحظہ فرمایا، سدرۃ المنتہا کو ملاحظہ فرمایا، عرش پر تشریف لائے، لا مقام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اوج پر کس قدر گیا ہے کوئی، سرحدوں سے بھی ماورا ہے کوئی، طور پر چرخ پر گیا ہے کوئی، کعبہ قوسین سے بڑا ہے کوئی. تابہ منزل پہنچ چکے ہیں حضور، سدرۃ المنتہا رکا ہے کوئی. یہ رہی یہ براق اور رف رف بھی وہ گیا گیا ہے کوئی. ہے شناسائی سارے رستوں سے جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کوئی. یہ طرب خیز شور ہے کیسا، مرحبا مرحبا صدا ہے کوئی. گونج اٹھی ہے صدا یہ ہر جانب، رب سے ملنے کو جا رہا ہے کوئی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر ہوئی. اقصی کا کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس میں جو مسجد ہے وہ دور، بہت دور. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی. ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی. ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، مگر اس پہ یہ ترا. تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، اس پہ یہ ترا. ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج. سبحان اللہ. مکے سے مسجد اقصی، اسرا کی ابتدا انتہا برابر بیت اللہ سے بیت اللہ. خالق عرش کا فرما لیے جبریل امین، عرش سے کعبے میں آئے شب معراج نبی. مائل خواب شہ کون و مکان کو پایا، نئے منظر نظر آئے شب معراج نبی. ادب آموز تکلف سے کیا یوں بیدار، چومے سر آنکھوں سے تلوے شب معراج نبی. حق کا پیغام دیا، پیش کیا لا کے براق، دیکھے یہ تازہ کرشمے شب معراج نبی. شہ سوار عربی کو لیے جبریل امی، پہنچے اقصی میں حرم سے شب معراج نبی. مقتدی مسجد اقصی میں بفرمان جلیل، مقتدی مسجد اقصی میں بفرمان جلیل، انبیاء ہو گئے سارے شب معراج
نبی. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم شارح بخاری، کہ اس بابرکت رات میں، شب معراج میں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دونوں قبلوں کی رویت اکٹھی کی گئی. دیکھیں مسجد الحرام جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو شب معراج دونوں قبلوں کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زیارت کروائی، ان کی رویت اکٹھی ہو گئی. سبحان اللہ. انبیاء کی ہجرت گاہ وہ بیت المقدس، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف ہجرت کرتے تھے. تو اللہ کریم نے آپ کو اس کی طرف سفر کروایا تاکہ دیگر فضائل کی طرح یہ فضیلت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع ہو جائے. سبحان اللہ. نبی تو سارے میان اقصیٰ مثال انجم دمک رہے ہیں. انبیاء کرام ستاروں کی طرح مسجد اقصیٰ میں چمک رہے ہیں. نبی تو سارے میان اقصیٰ مثال انجم دمک رہے ہیں. حضور نبیوں کی انجمن میں سراج بن کے چمک رہے ہیں. بقیہ انبیاء ستاروں کی طرح چمک رہے، میرے نبی سورج کی طرح چمک رہے. سبحان اللہ. زمانہ ساکت، فضا معمبر، خوشی میں رقصاں ہے آج سرسر، زمیں پہ معراج مصطفیٰ کی خوشی میں سبزے لہک رہے ہیں. سبحان اللہ. اس میں کیا حکمت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مسجد الحرام سے ڈائریکٹ آسمانوں اور سدرۃ المنتہا لامقام پر نہیں بلایا گیا، بلکہ پہلے مسجد اقصیٰ میں لایا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ بڑی حکمت و بڑا سفر ہے، بڑی رحمت و بڑا سفر ہے، اللہ کی عنایتوں والا سفر ہے، میرے نبی کے معجزات کے ظہور کا سفر ہے. سفر معراج کی کیا بات ہے. تفسیر المعانی میں ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تمام پلرز نے دعا کی، یا اللہ ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے، ہمیں محبوب خدا کی زیارت کا شوق ہے. سارے نبیوں کی زیارت کی ہم نے، مسجد اقصیٰ کے پلرز اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اپنے محبوب کی بھی زیارت کرا دے. اللہ اکبر. ان ستونوں کی دعا کی قبولیت میں تعجیل کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوا. اسرا، معراج، اعراج، یہ مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے اس کے بارے میں. سارے نبیوں کے ہیں جھرمٹ میں نبی یہ آخر، قابل دید ہے اقصیٰ کی زمین آج کی رات، نور کی گرد اڑاتا ہوا پہنچا جو براق، رہ گزر بن گئی ستاروں کی جمی آج کی رات. مسجد اقصیٰ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، ملک شام میں میدان قیامت برپا ہوگا، تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم یہاں لگ جائیں تاکہ اس زمین سے محبوب کے غلاموں کو سکون ملے. سبحان اللہ. ہر راہ کو بہشت بادامہ بنا دیا، جس جس جگہ عرب کے وہ گل کو کبا گئے، اقصیٰ میں انبیاء اور رسول صف بصف تھے سب، لیکن بنائے آپ یہاں مقتدا گئے، مکے کے دشت بن گئے فردوس رنگ و بو، قدسی جنا سے آ کے نئے گل کھلا گئے. امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج کو بیان کیا. واضح طور پر یہی بیان ہوا نا. اس سے آگے کی جو معراج آسمانوں والا وہ حدیثوں میں بیان ہے. لا مقام پر پہنچنا سدرۃ المنتہا کا بیان ہے. سورہ نجم کے اندر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ نجم کی آیتیں بھی ہم سنیں گے. اچھا، لا مقام کی معراج کا واضح طور پر ذکر نہیں.
تو اس کی حکمت بیان کی گئی، اللہ اکبر، کہ اب کفار نے معراج مصطفیٰ کے معجزے کا انکار کرنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے رسول پاک سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھنا تھا، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ گئے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو کفار سوال کرتے تھے اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے جوابات دیتے تھے۔ اچھا، کفار آسمانوں کے متعلق سوال کر سکتے؟ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں آسمانوں کو، تو اس لیے یہ اس میں حکمت ہے کہ معراج کے جو اگلے جو معاملات تھے آسمانی اور لامکانی، وہ کفار کے سامنے، عوام کے سامنے بیان نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں کسر دنا کے راز میں، کسر دنا کے راز میں، عقل تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پر مصطفیٰ کریم گئے، کیا پوچھتے ہو، ہم کیا بتائیں؟ وہاں کی کوئی کیفیت بتانے کے لیے کیسے بتایا جائے، کون سے الفاظ لائے جائیں؟ اور کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا، عقل گم ہے کہ کیسے قرب عطا ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ جبریل امی علیہ السلام سے پوچھ لیں، انہوں نے بھی کوئی سنا کہ یوں؟ وہ تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے، جو محبوب و محب کے درمیان راز و نیاز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تیری معراج بنی اہل زمیں کی معراج، عقل کی، ہوش کی، ایمان و یقین کی معراج، وہ ایک نور مبین کی معراج، جسم کی، روح کی، عرفان و یقین کی معراج، ام ہانی کے مکان، تجھ پہ ابد تک ہو سلام، سب کی معراج ہے ایک تیرے مکین کی معراج، چاند قدموں میں، ستارے تھے جلوں میں لاکھوں، اللہ اللہ وہ رخشندہ جبیں کی معراج، تھم گیا وقت، رکی کون و مکان کی گردش، دیکھے چرخ یہ ہے حجرہ نشیں کی معراج۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے جانب آسمان، سماوی معراج، ٹھیک ہے۔ اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی، علماء کی کیا شان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی، اس کے بعد آپ اللہ کے عرش بریں کی طرف گئے۔ تو یہاں یہ حکمت بیان کی گئی کہ مسجد اقصیٰ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بعد میں آنے والے تمام نبیوں کا مرکز رہی، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر سب کو جمع کیا گیا، سب کی امامت میرے نبی نے فرمائی کہ معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں اور سب کے امام ہیں۔ اور یہ حکمت بیان کی گئی کہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے دروازے بالکل سیدھ میں، تو وہاں سے دائیں بائیں نہ جانا پڑے، اور بالکل اوپر اس کی سیدھ میں آسمان کا دروازہ ہے جس سے ملائکہ یعنی فرشتے اوپر چڑھتے ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی میں آسمان کا وہ دروازہ جس کا نام ہے مصعد الملائکہ، یہ بیت المقدس کے عین اوپر۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے آسمان دنیا سے ایک دروازہ بیت المقدس پر کھولا ہے،
جس سے ہر دن 70,000 ملائکہ اترتے ہیں جو کہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو بیت المقدس آئے اور وہاں نماز پڑھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اولاً مسجد اقصیٰ میں لایا گیا، وہاں سے آسمان کی طرف اوپر آپ کا جانا ہوا، عروج ہوا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دونوں قبلہ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں قیامت قائم ہوگی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگ جائیں قیامت کے دن، آپ کی امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکمت مسجد اقصیٰ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج آنے کی یہ بھی بیان کی گئی کہ انبیاء کرام کی روحیں وہاں جمع ہیں، تو اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ ان تمام حضرات کی ارواح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حکمت بیان کی گئی کہ بیت المقدس کی پاکیزگی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے مکمل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ میں شب معراج لایا گیا، وہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں ظاہری برکتیں بھی ہیں، وہاں باطنی برکتیں بھی ہیں، اور الذی بارکنا حولہ، یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور محبوب کو شب معراج یہاں لایا گیا تاکہ ان برکتوں کے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے مزید اور برکت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا کیا کہنا، اس کی کچھ حکمتیں ہم نے سنی۔ انشاءاللہ الکریم مزید اس تعلق سے اگلے پروگرام میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور اتباع کرنے والا، ان کی فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔